یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. اب حضور کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ زمانہ بدلے گا. میرے مصطفیٰ کے بھی سرکار امت سے انا خیر الانبیاء وانتم خیر الامم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. سرکار فرماتے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو. نبیوں میں میرے جوڑ کا نبی کوئی نہیں, امتوں میں تمہاری جوڑ کی امت کوئی نہیں. تم بے مثل امت ہو میں بے مثل نبی ہوں. تو لحاظ یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے بالا آج محبوب تیرے زمانے کی قسم تیرے. اور ذرا دیکھیے دنیا میں ہر شہر کو کہتے ہیں بلد. کیا کہتے ہیں؟ بلد. نیو یارک بلد ہے, لندن بلد ہے, پیرس بلد ہے, یہ تمام بلد ہیں. لیکن وہ شہر جس شہر کے ذروں نے کلمان مصطفیٰ کو چھونے کا شرط ہے, رب کہتا ہے کہ بلد نہ کہو لا اقسمو بہذا البلد بہذا البلد ہے. البلد کہہ کر یہ بتا دیا کہ جس شہر کے ذروں نے مصطفیٰ کی قدموں کی قدم بخشی کی ہے وہ جیسا شہر کائنات میں کوئی شہر نہیں. اے لندن تیرے حسن و جمال کے تذکرے لوگ کرتے ہیں, اے پیرس تیری خوبصورت کے تذکرے ہوتے ہیں, اے نیو یارک تو دنیا کی سپر پاور کا مرکز و محور ہے. لیکن کوئی ایسی ان شہروں کی نہیں. عظمت والا وہ شہر ہے جس شہر کے ذروں نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چھوا. لا اقسمو بہذا البلد کہہ کر رب نے کہا جو کتاب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی وہ الکتاب ہے, جو زمانہ مصطفیٰ سے منسوب ہوا وہ العصر ہے, جو جناب والا پیارے مصطفیٰ سے شہر منسوب ہو گیا وہ البلد ہے. کہنا پڑے گا تیری کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں, تیرے زمانے کی مثل کوئی زمانہ نہیں, تیرے شہر کی مثل کوئی شہر نہیں. تو پھر کون ماں کا لال ہے جو تیری مثل ہو؟ تم شہر میں قدم رکھے تو اسے بے مثل بنا دیتا, تم کتاب کو چھو لے تو اسے بے مثل بنا دیتا, زمانہ تجھ سے منسوب ہو جائے تو تو اسے بے مثل بنا دیتا ہے. تو پھر تیری مثل و مثال اس کائنات میں کون ہو؟ ایک بات کہتا ہوا اجازت چاہوں گا. جی لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ فلسفہ بھی قرآن کے منافی ہے. قرآن تو کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تو کہہ دے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. جب قرآن مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ہی نہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ یہ جناب والا خواہاں زبردستی اس آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. غور کیجئے کل انما انا بشر مثلکم, انما محاکات آخر جس کے معنی ہے فقط بس صرف یہی معاشرہ. انا ضمیر متکلم ہے اور بشر اس میں صرف ہے. اگر انما کا تعلق انا کے ساتھ ہو تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کل انما انا بشر. اے پیارے تو اعلان کر دے کہ کائنات میں صرف میں ہی میں بشر, لیکن آگے مثلکم ہے اور اس قوم کی دلیل من جانب نبوت ہے جو اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں بلکہ ترجمہ جو بنے گا کل انما انا بشر مثلکم. اے پیارے نبی تو کہہ دے میں صرف اور صرف بشریت میں تمہارے جیسا, صرف اور صرف نورانیت میں نہیں, نبوت میں نہیں, رسالت میں نہیں, عظمت میں نہیں, رفعت میں نہیں, شان اور بزرگی میں تمہارے جیسا نہیں, صرف اور صرف بشریت میں تمہارے جیسا. اور یہ بشریت بشرا سے بنایا نا, بشرا کہتے ہیں کھال کو, عربی زبان میں بشرا کھال کو کہتے ہیں. کھال کا تعلق سہریت سے ہے. ترجمہ یہ ہوگا کل انما انا بشر مثلکم. محبوب تو اعلان کر دے میں صرف اور صرف ذہریت میں تمہارے جیسا ہوں, ورنہ میری حقیقت اور ہے تمہاری حقیقت اور. تکبیر, انا بشر مثلکم کی آیت میں بتا دیا موصوف خدائے لم یزل نزل قرآن بمدحہ, جسے تم سرکار کے نقش پر معمول کرتے ہو وہ آیت میرے کملی والے کے ساتھ سے زیادہ شان بیان کرتا.
میں محراب و منبر اور اس جنابے والا عظیم تذکرہ میں کھڑے ہو کر خدائے بات کو حاضر و نازل جان کر ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک بار میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہا، رستے میں ایک جگہ آئی جہاں لکھا ہوا تھا وادی غسان. ایک شخص مل گیا، کہتا ہے جانتے ہو اس وادی غسان کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا کیا تعریف ہے؟ کہا ایک کنواں ہے اس میں جس میں سرکار نے اپنا لعاب جان ڈالا. میں نے کہا یار ہمیں وہاں لے جا. اس نے گاڑی آگے کر دی، ہماری گاڑی پیچھے پیچھے. رات کی تاریکی ہے، اندھیرے میں اس پانی کا نام رنگ دے سکے نہ جانے والا. اس کا کسی قسم کے رنگ و رنگ جو تھا وہ ظاہر ہو سکا، لیکن ڈھولک ڈالا پانی نکالا. میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جس پانی میں مصطفیٰ کا لعاب بن پڑا تھا اس سے خوشبو کے اڑے اٹھ گئے. پیارے تو ظاہریت میں کسی کی مثل ہو سکتا ہے لیکن تیری حقیقت محمدی کو جاننا چاہتا ہے اللہ. ایک میرے ان کے بھی سرکار فرماتے ہیں الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی والمعرفت و اعمالی والحقیقت و سری اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے سامنے الفاظ روزمرہ آتے ہیں، عامل لفظ سے دھوکہ دکھاتے ہیں. شریعت و طریقت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شریعت و اقوالی. جو مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا وہ شریعت بن گیا. جو مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا وہ شریعت بن گئی. میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے آگے عرض کرتے ہیں آقا کیا حج مسلمانوں پہ ہر سال فرض ہے؟ سرکار چپ رہے. دوسری بار پوچھا سرکار چپ رہے. تیسری بار پھر سوال کیا اور کہا کیوں بار بار خریدتے ہو؟ میں چپ رہا ہوں تو چپ رہا. اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو میری امت کے ہر سال فرض ہے. کیوں کہ یہ زبان مصطفیٰ ہے. الشریعت و اقوالی، شریعت میرے اقوال کا نام ہے. والطریقت و افعالی، طریقت پن پینے کا نام نہیں، چاس پینے کا نام نہیں، سوان نچانے کا نام نہیں، بکواسات اور خرافات کی محفل کے انعقاد کا نام نہیں. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی. میرے قول کا نام شریعت ہے، میرے فعل کا نام طریقت ہے. جو میں نے کہا وہ شریعت بن گئی، جو میں نے کیا وہ طریقت بن گئی. والمعرفت و اعمال، والمعرفت و اعمال کہتے ہیں حال کی جمع ہے اعمال. اعمال کہتے ہیں جو دل میں آئے، احساس سے جس کا صدور ہو وہ افعال ہے. زبان تک جو ہے وہ اقوال ہے. جو دل کی دنیا میں خیال آئے وہ اعمال ہے. کسی کو عارف جامی رحمت اللہ علیہ اور نقشبندیوں کے پیشوا اس کو محبت میں پوچھتا حضرت جامی کہتے ہیں نسیمہ جان بے بتہا گزر کن یہ اے عالم محمد یہ اے عالم. جامی کا عقیدہ تو دیکھو، خشک ملا نہ تھے نا، وہ اگر خشک ملا ہوتے تو کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے کا دل نہیں. وہ کہتے دیوار تو دور کی بات رہی، جامی تیرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے کبھی والا پہلے بات کرتا. الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی والمعرفت و احوالی. اور سنو سرکار فرماتے ہیں والحقیقت و سری. والحقیقت و سری ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، کہتے ہیں جی میں حقیقت کی دنیا میں بستا ہوں مگر کیا نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج اور زکات سے میرا تعلق ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں رہتا ہوں. لیکن تو کیا حقیقت کی دنیا میں رہے گا؟ میرے کملی والے فرماتے ہیں الحقیقت و سری. حقیقت میرا چھپا ہوا ایک راز ہے. حقیقت میرا چھپا ہوا اس سے پوچھ، اس سے پوچھ جو جناب والا زلف بلدین کا حسین اول ہے. کون جو آسمان نبوت کا سب سے درخشاں ستارہ ہے؟ کون جو گلستان محمدی کا سدا بہار پھول ہے؟ کون جو اس نیلے چھت کے نیچے مصطفیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے؟ کون جسے ملت کا خطیب ہر جمعے کو شرق و غرب میں عرب و عجم میں منبروں پہ کھڑے ہو کر برملا یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر سے پوچھ اے نبی
बचपन के दोस्त, लड़कपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, बुढ़ापे के दोस्त, सफर के दोस्त, हजर के दोस्त, गार के दोस्त, मजार के दोस्त, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा और मेरे बाद जो अपनी कब्र से निकलेगा वो मेरा यार खास सिद्दीक़ है। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर को पास कराया, कहा अबू बकर तूने मेरे साथ मक्का की घाटियों में बकरियां भी चराई, तूने मेरे हमरा शाम और यमन में तिजारत का भी साथ पाया है, तू मेरा साथी है, कहीं ऐसा ना हो कि तू ये समझ जाए कि मैं हकीकत मोहम्मदी को समझ गया। अबू बकर सुन लो, लम यारिफनी हकीकतन खैर रब्बी या अबी बकर, ऐ अबू बकर हकीकत मोहम्मदिया को रब्बे मोहम्मद के सिवा ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता। अरे कम बात, तू जरीब और पैमाने लेकर हकीकत मुस्तफा और अजमत मुस्तफा, इल्म मुस्तफा और शान मुस्तफा को नापने और तोड़ने की कोशिश करता है। अगर सिद्दीक़ अकबर जैसा अजीम इंसान उनकी हकीकत को ना पा सका तो मेरी और तेरी हैसियत ही क्या। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, रब कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जो किताब मुस्तफा पे नाज़िल हुई, कुरान कहता है वो जैसी किताब कोई, वो जैसी कोई। अब कोई जनाब हमारा प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई उस्ताद, ये बीमारी ज्यादातर जो है वो उस्ताद को मिल रही है। बदकिस्मती है कौम की कि ये बीमारी जो है ना, ये मसलियत की, ये ज्यादातर स्कूलों और कॉलेज के असातिज़ा प्रोफेसर के लिए आ रही है, वो गुमराही का शिकार हो रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर, कोई उस्ताद ये कह दे ये साइंस की किताब है, जुग्राफिया की किताब है, रियाजी की किताब है, अदबियात की किताब है, अखलाकियात की किताब है, ये कागज में लिखी गई है, प्रेस में छपी है, किसी कातब ने से लिखा है, चलो कातब में से, आज कंप्यूटर का दौर है, किसी ने कंप्यूटराइज से किया है, इसलिए ये किताब जो है, जबकि कुरान भी कागज में लिखा गया है, स्याही से लिखा गया है, ये कुरान भी इसकी जिद भी की गई है, ये प्रेस में भी छपा है। अब कोई खड़ा होकर कहे कि अखलाकियात या अदबियात की कुरान किताब कुरान जैसी है तो मुसलमान मानेंगे? कहते प्रोफेसर साहब अपने दिमाग का इलाज कराइए, आप अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। कोई किताब कुरान की मिसल नहीं हो सकती, क्योंकि हर किताब जो है स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वस्तु में डाली जाती है, पाँव के नीचे रौंदी जाती है, लेकिन ये कुरान वो बेमिसल किताब है जिसके पढ़ने से रब कहता है पहले वजू कर लो, पाक जिस्म के साथ इसको छुओ, पाक जिस्म के साथ इसको पढ़ो, क्योंकि ये अल किताब है, ये मेरे मुस्तफा पे नाज़िल हुई, ये मेरे मुस्तफा पे। एक बात कहता हुआ, ये किताब अल किताब है, जमाना मुस्तफा का अल असर है और सरकार का शहर अल बलद है। बस मैं आगे चलना चाहता था लेकिन वक्त खत्म हो गया, मैं इसी से इजाज़त का तालिब हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।